زدني علما رب زدني علما معلوم ہی کب ہے میرا پیارا نبی کیا ہے، ستارے کو بتائے گا اندھیرا روشنی کیا ہے، معلوم ہی کب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ میں سمجھتا ہوں وقت زیادہ بھی ہو گیا ہے اور شیخ محترم کے خطاب کے بعد اب ضرورت تو نہیں ہے، لیکن چونکہ حکم دیا گیا ہے، اگر حکم کی تکمیل نہ ہو تو سوء ادب ہوگا، اس لیے یہاں آنے کے بعد کچھ نہ کچھ موضوع کی مناسبت سے بات رکھ دیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم جس مقصد سے یہاں بیٹھے ہیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی وہ سورہ حجر کی ہے۔ اللہ تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا جو لوگ آپ کے ساتھ مسخرہ پن کرتے ہیں چھوڑ دو، اللہ ان کو دیکھ لے گا۔ یعنی اللہ نے اپنے اوپر ذمہ داری دی کہ اللہ دیکھ لے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے لے کر آج تک بے شمار ایسے ذلیل، بدقسمت، کمینے لوگ گزرے جو اپنی جہالت یا حسد، نفرت یا کہ دنیاوی کسی مفاد کی وجہ سے آپ کی شان میں گستاخی کیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی نقشے میں اپنی حکمت کے تحت ان کو انجام تک پہنچا دیا، کوئی بچا نہیں ہے۔ ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے انا کفیناک المستہزئین، کہ جو آپ کے ساتھ مسخرہ پن کرتے ہیں چھوڑو، اللہ ان کو دیکھ لے گا۔ ایک مرتبہ حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ ایک مغرور شخص جبہ پہنے ہوئے، سینہ تان کر، کپڑا اس کا ٹخنے کے نیچے گھسیٹتے ہوئے آ کے ٹھہر گیا مجلس کے سامنے اور کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب دیکھو آپ حدیثی بیان کرتے رہتے ہیں، حدیثی بیان کرتے رہے، جب دیکھو
یہ بتاؤ ہم جیسے لوگوں کے بارے میں بھی تم نے کوئی حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرے اقدس کو اٹھایا، اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، غور سے کہا ہاں سنا ہے۔ کہا ذرا سناؤ تو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مشہور و معروف حدیث سنائی کہ ایک شخص بالوں کو بناؤ سگار کیا، خوشبو لگایا، لباس پہنا، اس کا کپڑا اس کے ٹخنے کے نیچے تھا، سینہ تان کر مغرورانہ انداز میں چلتے ہوئے باہر نکلا اپنے گھر سے۔ اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دیا پھٹ جا، زمین پھٹ گئی، وہ اس کے اندر دھس گیا، اور اللہ کی قسم نبی رحمت نے فرمایا وہ بدبخت قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا۔ یہ حدیث سنا دیا، لیکن جس کی مت ماری ہو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اتنی بڑی عبرت خیز نصیحت آمیز حدیث کو سنا، دل نرم ہونا تھا، سینہ جھک جانا تھا، اصلاح کر لینا تھا، غور و فکر کرنا تھا، توبہ استغفار کرنا تھا، لیکن بدبخت نے اصلاح نہ کی بلکہ پلٹا، اپنے پیٹھ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا اور چلا اسی انداز میں۔ کہا ابو ہریرہ ذرا دیکھو کیا وہ شخص ایسے ہی چلا تھا جیسے میں چل رہا ہوں؟ جو شاگرد بیٹھے تھے اطراف میں غصہ آیا، اٹھو مارو کمینے کو اس کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اور اس آیت کو سنایا، انا کفیناک المستہزئین۔ رب کہتا ہے چھوڑ دو اے نبی ایسے بدبخت کو، جو آپ کی بات کو، آپ کا مذاق اڑائے، اللہ اس کو دیکھ لے گا۔ شاگرد بیٹھ گئے، تھوڑی دور گیا تھا، ایک چھوٹے سے پتھر سے اس کا پیر ٹکرایا اور منہ کے بل گر گیا، چھوٹا سا پتھر، اور جب اٹھا تو ناک سے منہ سے خون گر رہا، جو سینہ تنا تھا وہ جھک گیا جانور کی طرح، اور کئی دانت منہ سے غائب ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا شاگردو دیکھ لیا تم نے اس کا انجام کیا ہوا؟ انا کفیناک المستہزئین۔ تو جو شخص بھی نبی کے ذات اقدس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو اگر مذاق بنائے گا تو اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دے گا۔ دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کا کردار، نبی کا اسوہ، نبی کا طریقہ، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یا اٹھایا یا اٹھائے گا، وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی، عزت، بلندی حاصل کر لے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اللہ کے دشمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، محسن انسانیت کے دشمن، یہ وقتاً فوقتاً کبھی رب کے ساتھ گستاخانہ الفاظ ادا کرتے۔ کبھی آپ دیکھیں گے کوئی کمپنی چپلوں پہ، جوتوں پہ، پینٹ پہ اللہ لکھ دیتے ہیں تاکہ توہین ہو۔ کبھی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیا جاتا، کبھی قرآن کی کوئی آیت لکھ دی جاتی ہے، اور کبھی اس طریقے سے کارٹون بنائے جاتے ہیں، اور کبھی آپ کی طرف بیہودہ، منصوبہ، منحوس باتوں کی نسبت کی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کی شخصیت داغدار ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ اس وقت جو وجہ تھی آج بھی وجہ وہی ہے۔
اس وقت جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ساحر کہتے تھے، مجنو کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، مقصد یہ تھا کہ لوگ نبی کی ذات سے دور رہیں تاکہ وہ اسلام میں داخل نہ ہوں۔ اگر نبی کے پاس آ گئے، نبی کی سیرت، نبی کی اخلاق، نبی کی تعلیم سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے، ہماری سرداری، ہماری دکان ختم ہو جائے گی۔ جو مقصد اس وقت تھا آج بھی وہی مقصد ہے۔ اس وقت بھی آپ کے شان میں ایسے گستاخی کے الفاظ ادا کیے گئے، اور آج دور حاضر میں بھی وقتاً فوقتاً کیا جاتا۔ آج جو ہے یہ ڈائن بذات، جس کو نروپا شرما کہا جاتا ہے، یہ جو ہے ایسے الفاظ ادا کی ہے جس کے وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے قلوب جو ہے صرف زخمی نہیں ہوئے ہیں بلکہ چھلنی ہو گئے ہیں، اور دنیا کے سارے مسلمان اس پر احتجاج کر رہے ہیں۔ علماء جو ہیں تقریر تحریر کے ذریعے سے کر رہے ہیں، وکلاء جو ہیں اپنی تحریروں کے ذریعہ کر رہے ہیں، تجار لوگ جو ہیں مصنوعات کے بائیکاٹ کر کے کر رہے ہیں۔ یعنی ہر شخص کسی نہ کسی حساب سے ایسے گستاخہ کے کچھ نہ کچھ لعنتان تانا زنی کرتے چلا آ رہا ہے، اور ہر مسلمان کے زبان پہ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ کرو وہ منظور ہے، لیکن جان مانگو تو جان حاضر، مال مانگو تو مال حاضر، مگر یہ گوارا نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و جلال دے دیں گے۔ مسلمان کہتا ہے کہ اللہ کی قسم سب سے مقدس ہستی، سب سے محبوب ہستی میرے نزدیک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بارے میں ایک لفظ غلط ہم گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ رکنے کا نام نہیں لیتی۔ وجہ کیا ہے؟ جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک وجہ نظر آتی ہے، جہالت۔ جہالت بہت بڑی چیز ہے، اور جاہل ہونا الگ چیز ہے، جہالت الگ چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کتنے ایسے مولوی بھی ہیں جو مسئلہ اس نے اٹھا کر نبی کے شان میں گستاخی کی، وہ گستاخیاں کر چکے جہالت کی وجہ سے۔ دوستو ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ حسد اور نفرت ہے۔ یہی حسد ابو جہل کے اندر تھا، یہی حسد ابو لہب کے اندر تھا، اسی کی میراث ان بدبختوں کو ملی ہے۔ جو الفاظ وہ ادا نہ کر سکے وہ الفاظ یہ ادا کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جیسے شیخ محترم نے کہا، یہ جو کمیٹیاں ہیں، تنظیمیں ہیں، یہ مسلم حکومتوں کو اور جتنے لیڈر ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے مسجد مدارس کے کمیٹیاں ہیں، جب تک ایک ہو کر ایک مضبوط کوئی قانون وصول نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہ مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری وجہ حسد اور نفرت ہے، اور تیسری وجہ یہ سستی شہرت، سستے میں مال کما لینا۔ آپ دیکھیں گے اسی ہندوستان میں کتنے ایسے خبیث نکلے، کبھی سلمان رشدی، کبھی تسلیمہ نام کے، اور انہی بدبختوں میں سے ایک نام اس کا بھی ہے یا اس جیسوں کا ہے۔ یہ لوگ سستی شہرت چاہتے
اور یہ حکومت کے اشارے پہ ہوتا ہے. یہ کوئی ایک معمولی ایک چہرہ ہے. ان بدبختوں کو جو لکھ کر دیا جاتا ہے وہی بکتے ہیں. ان کو آگے پیچھے کچھ پتا نہیں رہتا. اور پھر حکومت یا کہ وہ لابی اور تنظیم جو ہے پھر ان کا سپورٹ کرتی ہے. ان کو شہرت ملتی ہے. بعد میں ان کو پیسے بھی ملتے ہیں اور ان بدبختوں کو عہدہ بھی ملتا ہے، چاہے ہندوستان کے اندر یا ہندوستان کے باہر. یہ بھی حرص لالچ ہے. تو خیر یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً ایسا معاملہ ہوتا رہتا ہے. تو ہم لوگ جو ہیں ایسے وقت میں ہمارا فریضہ کیا ہے؟ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَّرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایمان لائے اور نبی علیہ السلام کی حمایت کی، نبی کی مدد کی، اتباع کیا اس چیز کا جس کو رب نے نبی کے ساتھ بھیجا تھا، یعنی کتاب اللہ کا. رب نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کامیابی ہے انہی لوگوں کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج جو ہم نکلتے ہیں، ریالیاں نکالتے ہیں، کچھ توڑ پھوڑ بھی ہوتی ہے، شور شگافہ بھی ہوتا، نعرے بھی لگتے ہیں. کیا بس ہمارے ایمان کا تقاضا، ہماری حمایت کا تقاضا، نبی کی مدد کا تقاضا، رب کے قرآن پر ایمان لانے عمل کرنے کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے؟ نہیں. سب سے پہلے غور یہ کریں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں. اختصار کے ساتھ نبی پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ نبی نے جو خبر دی ہے، چاہے وہ گزرے ہوئے زمانے کی ہو یا کہ مستقبل کی ہو، اس کی تصدیق کرنا دل و جان سے، دل کی گہرائی سے، اس میں ذرہ برابر بھی شک شبہ نہ ہو. نبی کے جو احکام آ جائیں حرف آخر سمجھنا، اس کی اطاعت و اتباع کرنا، اور نبی نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان چیزوں سے رک جانا، نبی سے محبت کرنا ایسی کہ کائنات میں کسی نے کسی سے ویسی محبت نہ کی ہو، اور پھر نبی علیہ السلام کی طرف سے دفاع کرنا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا اور ذمہ داریاں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دفاع کا جو معاملہ ہے. رسول کے شان میں گستاخی ہوئی، اللہ کی قسم سارے مسلمان پر فرض ہے کہ اس کا بدلہ لیں. سارے مسلمان، کوئی اس سے الگ نہیں ہے. رب العالمین نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتهم اولى الارحام. ایک مومن کی جو جان ہوتی ہے اس کی جان سے زیادہ عزیز جو ہے محمد الرسول اللہ ہونا چاہیے. وہ اپنے ماں کا احترام کیسا کرتا، اس سے کئی زیادہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کا احترام لازم ہے ایک مرد مومن اور مومنہ پر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتهم اولى الارحام. کس طریقے سے دوستو حدیث مشہور ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے ہیں، نبی رحمت کے ہاتھ میں ہاتھ ہے،
موقع اچھا سمجھا، دل کے اندر محبت نے اگڑائی لی نبی کی، خوش ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب آپ ہیں سوائے میرے جان کی۔ نبی نے فرمایا اے عمر، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، ادھورا ہے، ناقص ہے، جب تک کہ تمہارے جان سے بھی زیادہ میں عزیز محبوب نہ بن جاؤں۔ بلا سوچے بلا سمجھے فوراً زبان سے نکالا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی قسم میرے جان سے بھی زیادہ میرے نزدیک آپ کی ہستی محبوب ہے۔ نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اب کس طریقے سے نبی کے طرف سے ہم دفاع کریں؟ اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کیا ہے؟ کیا جو چیزیں ہوئی وہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی دفاع کا طریقہ ہے کہ کچھ اور ہے؟ ہم اس پر اختصار سے غور کریں دوستو۔ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے، اگر ہم حقیقت میں مومن ہیں تو ہمارے اوپر فرض ہے دفاع کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے رب سے رشتے کو مضبوط کریں۔ سب سے پہلا طریقہ، اگر پکے مومن ہیں، مخلص ہیں تو وہ کس طریقے سے؟ سب سے پہلے اپنی توحید کو، اپنے ایمان کو خالص اور پیور رکھو دوستو۔ سب سے پہلے جو اذیتیں نبیوں پر، رسولوں پر آئی، وہ اسی توحید کی وجہ سے آئی۔ اللہ کی قسم قرآن 50 جگہ کہتا ہے مشرکوں کے بارے میں، وہ بھی رب پر ایمان لاتے تھے، رب کی ربوبیت پر، وہ بھی جانتے تھے اللہ ہی ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی زندگی کا مالک، اللہ ہی پورے نظام کو چلاتا، سب مانتے تھے، لیکن ان کو کہیں غلطی ہوتی تھی ان سے تو توحید الوہیت میں غلطی ہوتی تھی، وہ عبادت میں شریک کر لیا کرتے تھے۔ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ وہ مومن جو اپنے ایمان کو، اپنے توحید کو شرک، کفر، بدعات سے خلط ملط نہیں ہونے دیتے، گندا نہیں ہونے دیتے، ملنے نہیں دیتے، توحید ایمان کو پیور رکھتے ہیں، امن انہی کے لیے ہے۔ یعنی اس قسم کے پھر ماحول خراب ہو سکتا نہیں، امن میں اللہ رکھے گا، اور پھر اس کی برکت سے توحید پہ یہ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ موت، اور پھر جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ رب کا ذمہ ہے دوستو، ایک چیز۔ اور توحید کے بعد رب سے سب سے زیادہ رشتے کو مضبوط اور قریب کرنے والی اگر کوئی عبادت ہے تو سب سے بڑی عبادت وہ نماز ہے، آج جس کی اہمیت مسلمانوں کے دلوں سے نکل چکی ہے۔ ذرا غور کرو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کرتے ہیں، نبی کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، کتنا رنج پہنچا ہوگا، کتنے غم میں ہوں گے۔ ایک طرف تکلیف یہ ہے، دوسری طرف یہ کفار مشرکین خبیث طعنہ دیتے ہیں، دم کٹا، اب ان کی نسل آگے نہیں چلتی، جو دستور، جو اصول لے کر چلے ہیں، جو دین لے کے آئے، جو مذہب لے کے ان کے مرتے ہی مر جائے گا وہ۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنی ٹھیس پہنچی ہوگی۔ ایسے وقت میں رب نے اپنے حبیب کو تسلی کیسے دی ہے؟ حسد کے بنا پر ان بدبختوں نے ایسا طعنہ دیا تھا، رب نے کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر۔ آپ ہیں، ہم ہیں، اپنے کسی قریبی کو، رشتہ دار کو روڈ پہ کوئی چلتا ہوا کمینہ آدمی مار دے تو آپ کو معلوم ہوگا اس کو تسلی دیں گے۔ کیسا تسلی دیں گے؟
ارے جان دو شرابی ہے، گنجیٹی ہے، کمینہ ہے، لچا ہے، اس کو برا، پھر آپ اچھے ہیں، آپ نیک ہیں، اس طریقے سے تسلی دیں گے، آپ سمجھدار۔ رب نے اسی حساب سے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، رب نے آپ کو کوثر عطا کیا، وہ حوض کوثر، ایک مطلب یہ ہوگا۔ اور دوسرا کوثر کا معنی ہوتا ہے خیر کثیر، دنیا کی جتنی بھلائی ہیں، آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں، خیر کی چیزیں، اے نبی رب نے آپ کو عطا کر دیا ہے، کسی خیر سے محروم، یہ ہے کوثر کا مطلب۔ رب نے تسلی دیا، کیسے؟ یہ انداز۔ اور پھر کیا کہا؟ یہ حاسد لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بھئی آپ دشمن ہے، کھلے ہوئے ماریں گے لکڑی سے میں بچ سکتا ہوں، گولی ماریں گے میں بچ سکتا ہوں، بھاگ سکتا ہوں، لیکن کوئی بدبخت دل میں حسد رکھ کے سامنے میٹھی بات کرے، برا چاہے، نہیں بچ سکتے۔ کبھی جادو کرے گا، کبھی کچھ کرے گا، تکلیف اذیت پہنچا، لوگوں کو بھڑکائے گا ہمارے خلاف، یہی طریقہ اپنائے گا۔ اب ہم کو پتہ نہیں حاسد کیا کیا کر رہا ہے، اب اس سے بچنے کا رب نے ذریعہ بتایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی نماز کی پابندی کریں اور رب کے لیے قربانیاں دیں۔ یہ ہے آج امت نے اس کو چھوڑ دیا ہے، امت نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ فصل رب بتا رہا ہے، یہ گستاخوں کے مقابلے میں ٹھہرنے کے لیے، فصل لربک ونہر، اگر آپ اس کو اپنا لیتے ہیں، ان شانیک هو الابتر، شان آپ کے لیے رہے گی قیامت تک، اور میدان محشر میں بھی آپ کی شان ہوگی، اور دم کٹے یہ ہوں گے، ان کا نام و نشان، ان کی نسل آگے چل سکتی نہیں۔ رب نے بتا دیا دوستو۔ تو دوسرا طریقہ جو ہمارا ہے ایسے وقت میں، نماز کی پابندی ہو دوستو۔ اور تیسری چیز دوستو، یہ جو نعرے جلوس، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن جس انداز میں کیا جا رہا ہے، اس انداز میں مسلمانوں کے سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، ذرہ برابر بھی۔ مرتا کون ہے؟ مسلمان۔ مال کس کے برباد ہوتے؟ دکانیں کس کی جلائی جاتی؟ مال کس کا لوٹا جاتا؟ مسلمان کا۔ بدنام کس کو کیا جاتا؟ مسلمان کا۔ فائدہ کہاں نظر آتا ہے؟ ذرا سوچو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو کیا اخلاق سکھلایا ہے، کیا کہ راستے میں چل رہے ہو، کوئی ایسی چیز تمہاری نظر میں آ جاتی ہے جو اللہ کے مخلوق کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، کانٹا چھوٹا سا یا کانچ کا ٹکڑا جو پیر میں چبھ سکتا ہے، رب کی مخلوق کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، یا کوئی پتھر ہے ٹھوکر لگ سکتی، پیر میں زخم آ سکتا، انسان گر سکتا، نبی رحمت نے فرمایا اس چیز کو تم ہٹا دو، اللہ کی مخلوق کو آرام پہنچاؤ، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک حدیث یہ ہے، اس کے وجہ سے رب نے ایک شخص کو جنت کے اندر داخل کر دیا، بجائے یہ کرنے کے اس نبی کی اندھی محبت میں دوسروں کے تقلید کرتے ہوئے ہم راستے کو تنگ کر دیتے ہیں، تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبی کی موافقت ہوئی کہ مخالفت ہوئی؟ ترمذی کی روایت، پتھر بازی صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، آج کل کم کر رہا ہے مسلمان، یہ جو ایسے بدبخت حکومت کے آقا ہیں، دلال ہیں، یہ لوگ ایسے کچھ کمینے کتوں کو مسلمانوں کا لباس پہنا کے چھوڑتے ہیں، پتھر بازی وہ کرتے، شر پیدا وہ کرتے، پھر گولیاں مسلمان نوجوان کو ماری جاتی اور جیلوں میں ان کے ٹھوسا جاتا ہے، اور کوئی مسلمان لیڈر ذمہ دار آگے نہیں بڑھتا ان کو نکالنے کے لیے۔
نقصان ہو رہا ہے کہ فائدہ؟ پتھر مارا گیا۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں راستے سے، دیکھا ان کا چھوٹا سا بچہ معصوم بھتیجا بس نشانہ لگا رہا ہے، پتھر سے مار رہا ہے، آئے پتھر چھین کر پھینک دیا، بیٹا ایسا پتھر راستے میں بیٹھ کر مت مارو، مت چلاؤ۔ کیوں چچا جان؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پتھر سے کسی کو تم ہلاک کر نہیں سکتے، زیادہ زیادہ کسی کی آنکھ پھٹ سکتی ہے، کسی کو زخم آ سکتا، اس لیے نبی نے پتھر مارنے سے منع فرما دی۔ چھوٹا بچہ ہے معصوم، اور کرو۔ پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں، معلوم ہے بچے کو جس چیز سے منع کیا جائے وہی کرتا، دور سے دیکھ رہے ہیں، پھر وہ بچہ بھتیجا مارنا شروع کیا، آئے اللہ کی قسم کھینچ کے مارا، کان نالائق تجھے محمد الرسول اللہ کی حدیث سنایا تھا، پھر وہی کام کرتا، جا اب تجھ سے میں کبھی بات نہیں کروں گا۔ اور آج نبی کی محبت میں یہ کام انجام دیا جا رہا ہے، تو کون سی یہ نکالا جائے ریالی، اس کا طریقہ ہے۔ یہ جو لیڈران ہیں، یہ جو تنظیموں کے ذمہ دار ہیں، یہ جو مسلم حکومتوں پر فائز ہیں، ان کے گھروں پر، ان کے آفسوں کے سامنے دھرنا رکھا جائے اور اس وقت تک نہ ہٹا جائے جب تک کہ یہ ذمہ داری نہیں لیتے کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں گے۔ صرف بھیک مانگنے کے لیے، لڑانے کے لیے بدبختے رہتے، ایسے وقت میں رہنمائی نہیں کرتے۔ یہ ہونا چاہیے دوستو۔ اور اسی طریقے سے غلطی ایک اور بڑی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی؟ بھئی غلطی کی معافی مانگو، اپنی بات واپس لے لو۔ یہ نیا نعرہ میں نے تو کبھی شریعت میں پایا ہی نہیں کہیں۔ نبی نے کبھی کہا رحمت للعالمین نے معافی مانگ لو چھوڑ دیتا ہوں؟ صحابہ نے کبھی کہا معافی مانگ لو چھوڑ دیتا ہوں؟ ارے بیوقوف، نبی کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو دیوانی حرکت کر رہا ہے کہ معافی مانگ لو، تو کون ہوتا ہے چھوڑنے والا، معاف کرنے والا؟ سوچو، غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ نبی رحمت ٹھہرے، پڑاؤ ڈالے، کچھ منافق تھے، انہوں نے صدیق اکبر جیسے صحابہ کے بارے میں کچھ گفتگو کی۔ کیسے؟ یہ دیکھو کھانے میں بیٹھے آگے ہیں، لڑنے میں پیچھے، کھا کھا کے پیٹاں بڑا کر لی، ایسے کچھ الفاظ بولے۔ ایک صحابی رسول سنے یہ بات، نبی رحمت کے کان تک ڈال دیے۔ اب کہنے والا بھاگا ڈر کے وجہ سے، کہا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی ہے۔ بس منہ سے ایسے نکل گیا، دل سے نہیں کہا تھا، ٹائم پاس کر رہا تھا، دل سے نہیں کہا۔ نبی رحمت للعالمین تھے، چچا کے جسم کے جو ٹکڑے کیے تو وہ معافی مانگے تو اللہ کی قسم معاف کر دیا اور کلمہ پڑھا دیے۔ سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں چل ہٹ، گڑ گڑا رہا ہے، وہ رو رہا ہے، معاف کر دیجئے۔ اور قرآن، حدیث، سارے صحابہ، سارے علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، گستاخ کی ایک ہی سزا، اس کی گردن مار دی جائے، اس کے علاوہ دوسری کوئی سزا ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ نئی چیز کہاں نکالی؟ معافی مانگو، ساری بولو، کہاں سے یہ نکالا ہے؟ نبی رحمت سے سامنے ٹھہر کر معافی طلب کرتا، نبی کہتے ہٹ، ابھی وہ رو رہا ہے۔ نبی سواری میں سوار ہو گئے، جبریل امی کو رب نے بھیجا، سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، قل اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ بات کس کے بارے میں کہی گئی تھی؟ نبی کے صحابہ کے بارے میں، نبی کی اتباع کرنے والے کے بارے میں، ان کے بارے میں کہی تھی، لیکن رب نے اس بات کو اپنے اور اپنے نبی، اپنے قرآن پر لے لیا۔ رب
کہتا ہے اے نبی کہو قل اب اللہ و آیات و رسول، کیا اللہ ہی ملا تھا؟ اللہ کے قرآن کی آیتیں ملی تھی، اللہ کا رسول ہی ملا تھا، کنتم تستہزئون، مذاق کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، فالتو باتیں کرنے کے لیے۔ بات کس کے بارے میں کہی گئی تھی؟ وہ صرف نبی کی اتباع کرنے والے تھے، نبی کے ساتھی تھے، لیکن رب نے اس کو اپنی توہین سمجھ لیا، اپنے قرآن کی گستاخی سمجھا، اپنے رسول کی گستاخی سمجھا، اور کہا کنتم تستہزئون، کیا اللہ ملا تھا؟ قرآن کی آیت ملی تھی، رسول ملا تھا مذاق کرنے کے لیے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، جاؤ، تمہارا رونا دھونا، عذر پیش کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے۔ یا نبی تو معاف نہیں کر رہے، ہمارے جیسے کم علم جاہل لوگ کہتے ہیں معافی مانگو، سوری بولو، واپس لو بات۔ یہ کہاں سے نئی چیزیں لے آلے؟ یہ مشرک، مخزوم، ملعون، مردود لوگوں سے ہم نے سنا، اور ساری بربادیاں ہوتی، مسلمان نوجوان مرتا، جیل میں اس کو بھرا جاتا، دکانیں لوٹی جاتی، کئی مہینے رونے چیخنے چلانے کے بعد انہیں سوری بول دیتے، اب ہم خوش ہو جاتے، چلو معافی مانگ لیں۔ یہ حوالہ بنایا جا رہا ہے ہم لوگوں کو دوستو۔ تو یہ لفظ اپنے دماغ سے نکال ہی دو، اپنے زبان پر یہ چیز کبھی مت لاؤ جس کا نام و نشان شریعت میں نہیں ہے، جو غیروں سے ہم نے سیکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوستو ہم سیرت کا مطالعہ کریں، بہت اہم چیز ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں نوجوان، پوچھا جائے بھئی کیا بولی انہیں نہیں معلوم، کیا بھیس بنا کے تم نکلے ہو کچھ معلوم نہیں۔ نبی کی سیرت ہم پر لازم ہے دوستو معلوم۔ جب نبی کی سیرت معلوم ہوگی تو نبی کا تعارف ہم اچھے انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے دوستو، یہی وجہ ہے نبی کی سیرت پہ کو جب صحابہ نے اپنایا ہے تو رب کعبہ کی اس قسم بڑا سا بڑا دشمن بھی اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ بتاؤ آپ ثمامہ بن اوسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھے ہوں گے۔ اسلام کا دشمن، نبی کا دشمن، نبی کے ماننے والوں کا دشمن، اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ان سب کو مٹا دیا جائے زمین کے چھاتی سے، کسی کو باقی نہ چھوڑا جائے۔ ایسے وقت میں جا رہا تھا، نبی کے صحابہ کے ہاتھ لگا، پکڑ کے لے کے آئے۔ اللہ کے رسول یہ بدماش مل گیا ہے، کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اور نہیں، مسجد کے ستون پہ باندھ دیا۔ مقصد کیا تھا دوستو؟ یہ دشمنی جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ ابھی نبی کی اہمیت، نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ، نبی کی تعلیم کی اس کو خبر نہیں ہے۔ نبی کیا سکھاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، اس کا علم اس کو ہو، اس لیے مسجد کے ستون میں باندھ دیا اس کو۔ اللہ کے نبی نے پوچھا میرے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ متکبرانہ انداز میں، اگر مارو گے تو خون بیکار، تمہارے قتل کیا جائے، اس طریقے آپ چھوڑ دیے، کچھ بھی نہیں بولے۔ دوسرے دن وہی سوال، وہی جواب، تیسرے دن چھوڑ دیے، چلے گا۔ بھاگتے ہوئے گیا اور پانی نہا کے آیا بھاگتے ہوئے، صحابہ پریشان، گیا آزاد ہوا تھا، پھر آیا، وجہ کیا ہے؟ نبی رحمت کے سامنے بیٹھ گیا عزت احترام کے ساتھ، کوئی تعلیم نہیں دی گئی تھی، کچھ بتایا نہیں گیا تھا، صرف مسجد میں 3 دن تک وہ دیکھتا رہا نبی تعلیم کیا دیتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں، یہ مسلمان آپس میں کیسے محبت، الفت، اخوت، پیار، محبت، ہمدردی کے ساتھ رہتے ہیں، یہ 3 دن تک دیکھتا رہا۔ جب نبی نے آزاد کیا، اپنے قوم میں جانے کے بجائے بھاگتا ہوا نبی کا غلام بننے آ گیا۔
کہتا اے محمد الرسول اللہ ہاتھ بڑھائیے. نبی رحمت نے ہاتھ بڑھایا. کہا اللہ کی قسم ہے اس وقت سے تھوڑی دیر پہلے تک اس پوری کائنات میں اگر میرے نزدیک کوئی ہستی سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھی تو آپ کی ہستی تھی، لیکن اب دل کی دنیا بدل گئی ہے. میرے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ اگر کوئی ہستی ہے تو آپ کی ہستی ہے. میرے نزدیک کچھ وقت پہلے اگر کوئی بستی، کوئی محلہ، کوئی مقام، کوئی جگہ اگر مغصوب تھی، ناپسندیدہ تھی تو آپ کی بستی تھے، لیکن اس وقت کائنات کے پورے ذروں میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی علاقہ، کوئی بستی، کوئی محلہ، کوئی مقام، کوئی شہر ہے تو اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی بستی ہے. کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہوتا ہوں. نبی رحمت نے کلمہ پڑھا کر مسلمان. اللہ کی قسم اتنا بڑا دشمن ہے کچھ بھی، خالی دیکھا مسلمان ہو گیا. نبی کے چاہنے والوں کی صفت رب بیان کرتا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے پہچانے جاتے ہیں یہ نبی کے. جھاڑ پہچانا جاتا ہے پھل سے. پھل میٹھا ہے تو جھاڑ کی قیمت ہوتی ہے. اگر پھل کھٹا ہے، کڑوا ہے، کسیلا ہے تو جھاڑ کی کوئی قدر نہیں ہوتی. آج اگر نبی کے شان میں گستاخی ہوتی ہے، جہاں بہت سارے وجوہات ہیں، اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے ہماری بد اخلاقیاں ہیں، غیر شرعی چیزیں ہم نے اپنا لیا ہے، ملعون مغضوب قوموں کے طریقے کو ہم نے اپنا لیا ہے. بتائیے لباس میں نبی کا طریقہ پایا جاتا ہے، ہمارے تقوی کا لباس. نبی کے بال کیسے تھے؟ کیا ہمارے بال ہیں؟ آج کتنے ایسے نوجوان وہ مغصوب، وہ ملعون، وہ مردود جو نبی کی شان میں گستاخی کا بڑا ذریعہ بن رہے ہیں. ان بدبختوں نے سوروں کے جیسا بال کٹایا تو آج ہمارے نوجوان کو وہی کٹنگ زیادہ اچھی. نبی کو اسوا یاد نہیں رہا دوستو. نبی کا لباس کیسا تھا؟ ٹخنوں سے اوپر. لیکن آج ہم کو مغصوب کفار مشرکین کا طریقہ، عورتوں نے تو اٹھایا، مردوں نے نیچا کر دیا. کیا ماحول ہے، کتنی بدقسمتی ہے. کیسے لوگ نبی کو پہچانے. تو یہ بڑا المیہ ہے دوستو. ہم نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے جو لگایا بہتان، بد اخلاقی کا ثبوت دی اس بازات ڈائن نے، سوچو ہمارے پاس کیا علم ہے اس کی دفاع کے لیے؟ کچھ ہے نہیں. سب سے پہلی دلیل دنیا کو سمجھانے کے لیے یہ ہے، کفار مشرکین حاسد تھے، نفرت کرتے تھے، نبی سے دور رکھنے کے لیے الزام 50 لگائے. یہ شاعر ہے، شاعری کرتا، جس سے لوگ متاثر ہو کر اس کے اسلام مذہب کو قبول کر لیتے ہیں. کبھی جادوگر کی یہ جادو کرتا ہے، لوگ اس کے ہو جاتے ہیں. کبھی مجنو کہا، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن کسی نے شہوت پسند نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا. پوری تاریخ اٹھا دو، کیونکہ وہ نبی کو دیکھے تھے، نبی کے سامنے رکھا. مال چاہتے ہو تو مالدار، اتنا مال دیں گے کہ عرب کے بڑے بن جاؤ گے. اگر تم خوبصورت عورت کو چاہتے ہو تو عرب کے جس عورت کی طرف اے محمد بن عبداللہ اشارہ کر دو، ہم تمہارے قدموں پہ عورت ڈال دیں گے. لیکن آپ نے سب کو لات مار دیا. کفار نے کبھی آپ کے اوپر یہ الزام نہیں لگایا دوستو. وہ جانتے تھے، آزما بھی چکے تھے. کبھی بھی یہ بہتان شاعر کہا، مجنو کہا، ساحر کہا، سب کچھ. شہوت پسند نعوذ باللہ من ذالک نہیں کہا. انہوں نے دیکھا تھا. اب یہ روایت جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا، لیکن رخصتی نہیں کی.
آج بدبخت یہ ظالم لوگوں کے سمجھ میں آنا چاہیے. کم سے کم آج 7 سال بچی کو حمل ٹھہر رہا ہے. آپ دیکھو کتنے پیپر میں نیوز آتے رہے. 7 سال بچی کو رکھ کر عبادت خانوں میں کئی دن تک عزتیں لوٹی جاتی ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. عرب جو ہے گرم علاقہ ہے دوستو، وہاں کی ہوائیں گرم ہیں. عام طور پر جہاں علاقہ گرم رہتا ہے، ہوائیں گرم رہتی ہے، وہاں کے بچہ ہو یا بچی ہو جلدی جوانی کو پہنچ جاتے ہیں. 7 8 9 سال میں جوان ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں. اور جہاں کی ہوا سرد ہو، علاقہ سرد ہو، وہاں 16 17 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں بچے بچیاں. تو وہاں کے آب و ہوا کے حساب سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 سال میں بالغ نہیں ہوئی، اسی لیے رخصتی نہیں ہوئی. لیکن جب ماں باپ نے دیکھا کہ ہائٹ جسامت کے حساب سے جوان دکھ رہی ہے اور دیکھا کہ بالغ ہو گئی ہے، جب ان کی ماں نے ہاتھ پکڑا، منہ دھلایا اور نبی کے پاس رخصت کر دیا. کسی کافر، کسی مشرک، کسی دشمن، کسی حاسد نے آواز نہیں، کیونکہ جوان وہاں کے آب و ہوا کے حساب سے تھی. لیکن آج کے مولوی ملا ٹھیکے بھی سمجھ میں نہیں آیا، اور پھر یہ بدبختے نہیں سمجھے تو آج ظالم لوگ اسی کو نمونہ بنا کر نبی کی شان میں گستاخی. ذریعہ کون بن رہا؟ تو ہم نوجوانوں کو ایسے وقت میں اگر حقیقت میں ہم اپنے ایمان کا، محبت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے دفاع کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے وقت میں شریعت مطہرہ کا، سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، لازم ہے، تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا سکے دنیا کے سامنے، اور پھر ان الزامات کا صحیح طور پر جواب دے سکیں، عقل سے بھی اور نقل سے بھی. اسی طریقے سے ایک کام اور ہے، محرمات چھوڑو دوستو. آج دیکھو لوگ نکل گئے نبی کے دفاع میں، ریالی میں بڑے بڑے بیانات، لیکن ظالم یہ نہیں دیکھتا کہ یہ خود اللہ سے اور رسول اللہ سے ڈائریکٹ جنگ کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. رب نے فرمایا اگر سود تم نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ و رسول سے جنگ تم چھیڑ رہے ہو. کیا مسلمان 90% اس کے اندر نہیں پڑا ہوا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے بڑا حرام، کئی مرتبہ میں نے قرآن پڑھا، سب سے بڑا حرام جو انسان حلق سے نیچے اتارتا ہے وہ سود ہے. اس سے بڑا حرام کوئی نہیں. ارے اس کا سب سے معمولی درجہ اپنے ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا ہے. یہ بات سمجھ میں نہ آئے. ایسے اللہ و رسول سے جنگ کرنے والے مسلمان ریالی میں اٹھیں گے، نبی سے دفاع کریں گے، تو کہاں ان کے باتوں میں، ان کی دعاؤں میں، ان کے احتجاج میں اثر ہوگا؟ وہ تو بدبختے خود اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہیں. اصلاح کی ضرورت ہے دوستو، اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ سے مضبوط رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے، صحیح طور پر نبی کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے دوستو. اسی طریقے سے دفاع کا معاملہ ہے تو ایک اور دوستو، شیخ محترم نے ابو داؤد کی روایت سنائی، نابینا صحابی نے ام الولد جو تھی اس کی بچوں کو جنم دیا تھا، گستاخی کی گالیں دی، گھسا گھسا کے مار دیا. اس واقعہ سے 2 سبق ملتا ہے ہم کو. ایک سبق، صحابہ نبی سے کتنی محبت کرتے تھے، اس محبت کے سامنے کوئی رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں. یہ صحابی نے ثابت کر دیا. آج اسی نبی کی تعلیم کے سامنے
اما ابا، رسم و رواج، دکانداری، کاروبار، مٹی دھول، یہ وہ کیا کیا نہیں ہے۔ اور دوسرا سبق ملتا، وہ صحابی نابینا تھے، کتنا بڑا عذر ہے، کتنا بڑا عذر، کتنی بڑی کمزوری ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی کے گستاخ کو قتل کیا۔ درس کیا ملتا، سبق کیا ملتا، پیغام کیا ملتا؟ مسلمان کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم اس کے اوپر واجب ہے گستاخ رسول کی گردن مارنا۔ اب طریقہ کیا ہو؟ ہم ایسی جگہ رہ رہے ہیں، طریقہ کیا ہو؟ ایک واقعہ گول گول بیان کر دوں، آپ بھی دماغ لڑاؤ، اس پر سوچو۔ غیر قوم اس کا استعمال کر رہی، یہ الگ چیز ہے، ان کا نفاق ظاہر ہو جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ایک یہودی کعب بن اشرف تھا، بڑا عرب کا خوبصورت مالدار شاعر شخص تھا، بڑا بار بار نبی کی شان میں گستاخی 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 کرتا گیا۔ ایک وقت آیا صبر کا پیمانہ بھر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے رکھا، اس بدبخت نے اللہ کو اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف اذیت دیا ہے، کون اس کا معاملہ تمام کرے گا؟ محمد بن مسلمہ ٹھہرے، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، دوسری مرتبہ اعلان کیے، یہی ٹھہرے، کہا بیٹھ جاؤ، تیسری مرتبہ تیار، آپ نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے، رات بھر سوچتے رہے، کمزور ہے مسلمان، کچھ بھی نہیں ہے، کیسے نبی کے حکم کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں، رات بھر سوچا، پھر اس کے بعد اپنے چند دوستوں کے پاس گئے، ابو نائلہ رضی اللہ تعالی، جو کعب بن اشرف بدماش کے رضائی دودھ کے بھائی تھے، ان کے پاس بات رکھے، غور فکر، جوش جذبات میں جو کام ہوتا ہے وہ اکثر اپنے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حارث رضی اللہ، اس طریقے سے چار دوستوں کو تیار کیا، ذہن سازی کی، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کہنے کی، اس لفظ پر غور کریں، اجازت طلب کی، کچھ کہنے کی ہم کو اجازت دیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا پہلے گول گول بات کرتا ہوں، تھوڑا دماغ لگا کے سمجھو ہم کو اس کے اندر کیا راستے نکلتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں کیا راستے نکلتے ہیں، یعنی کچھ ہیلے حوالے جھوٹ فریب کر سکتے، نبی نے اجازت دے دی، گئے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کعب بن اشرف کے پاس، کیا بھائی یار جب سے اسلام قبول کیا پریشان ہو گیا، ارے کیا، کبھی بولو صدقہ کرو، مال خرچ کرو، ارے تنگ آ گیا، ارے اور رہو ساتھ میں، سمجھ میں آئے گا، میں منع کر رہا تھا تو نہیں مانے، چلو آپ چھوڑ دو، نہیں بھائی ابھی کچھ دن ساتھ میں رہنے دو، ایک ساتھ اگر چھوڑ دیا تو مناسب نہیں ہے، دیکھو کچھ دن تک وہ انجام کو پہنچ جاتے، تھوڑے دن صبر کرنے دو، خاموش بیٹھ گیا۔ تو کیا چاہتے ہو بھائی؟ گھر میں کھانے کے لیے اناج ہی نہیں ہے، تھوڑا ایک دو وسق دے دو، راوی کو شک ہے ایک یا دو وسق پوچھا، کہا کچھ گروی رکھ دو، رہن رکھ دو، کہا کیا، کہا اپنی بیوی کو رکھ دو، کہا بھائی تم عرب کے خوبصورت مرد ہو، میں اپنی بیوی کو کیسے تمہارے پاس رکھوں، نہیں ہو سکتا، کہا اپنے بچوں کو رکھ دو، کہا اگر بچوں کو گروی رکھ دیا تو دنیا ہمارے بچوں کو تانا دے گی، تیرا باپ کیسا تھا کہ 2 وسق غلہ کے بدلے میں تم کو گروی رکھ دیا تھا،
وہ تو شرم سے مر جائیں گے، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، کچھ اور بولو، ہتھیار رکھ دو، ہتھیار رکھ دیا، اناج لے لیا چلے۔ اب ایسے آنا جانا دوستانہ شروع ہو گیا، یہ ہے طریقہ آج کے دور کا، شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اب یہ صحابی رسول محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو یقین آ گیا، اب ہم کو وہ اپنا پکا دوست سمجھ لیا اور اسلام کا دشمن مجھے سمجھ رہا ہے، اب جو کہوں یقین کرے گا، جہاں بلاؤں، جب بلاؤں، جس حالت میں بلاؤں وہ ننگے پیر بھاگ کے آئے گا۔ ایسی محبت، ایسا اعتبار اس کے دل کے اندر پیدا کر دیا تھا۔ گئے ایک دن، اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کچھ دور تک بقی قبرستان تک پہنچانے آئے اور کہا جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے۔ چاندنی رات تھی، دوستوں کو لے کے گئے، کہا کعب، گھر کے دروازے پہ آواز دی، پھر آواز دی، کہا ہاں، کہا ذرا نیچے آؤ ہم تمہارے سے ملنے آئے ہیں۔ تیار ہوا بستر سے، عطر میں لت پت تھا، خوشبو میں۔ بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرا دوست ہے، وہ دوست ہے، وہ ملنے آیا ہے۔ اور ایک خاندانی آدمی جو ہوتا ہے اگر کوئی اس کو بلائے تو اس کے بلانے پہ جانا چاہیے، ہمارے شان کے خلاف نہ۔ بیوی نے کہا مت جاؤ، اس آواز سے خون کی بو آ رہی ہے۔ بڑے سمجھدار تھے لوگ اس وقت کے، صرف آواز سے اس نے اندازہ لگایا کہ خون کی بو آ رہی۔ کہا نہیں، ہمارے خلاف ہے وصول کے ہم نہ جائیں، یہ ہمارا دوست ہے، ایسا کچھ بھی مت سوچو۔ تسلی دے کے آ گیا، بیٹھا، کھوئی گفتگو ہونے لگی۔ کہا کعب کون سا عطر تم لگائے، تیل لگا، اسی خوشبو زندگی میں کبھی ایسی خوشبو سونگا نہیں تھا، چڑھ گیا ہو۔ کہا ہاں بہت زبردست خوشبو ہے، اور میری بیوی عرب کی خوبصورت ہے، وہ اس سے بہتر خوشبو لگائی۔ کہا ذرا سونگنے دو بھائی، لو سونگ لو۔ سونگتے رہے، سر میں ناک رگڑتے رہے، بیٹھ گئے۔ کچھ وقت گزرا، کہا بھائی برداشت رہے، ایک مرتبہ اور سونگنے دو۔ ٹھیک ہے سونگ لے میاں، تم غریب آدمی ہو، غریب آدمی کے ساتھ ہو، سونگ لو۔ سونگ لیے، پھر کچھ دیر بیٹھے رہے، کہا پھر اجازت دو سونگ لوں۔ کہا ہاں سونگ لو۔ سونگتے رہے، ناک رگڑتے رہے، وہ بھی مست ہو گیا، فوراً گلا پکڑ لیا۔ کہا دوستو دوڑو، اب کیا دیکھ رہے ہو؟ دو تین ساتھی جو تھے گردن اڑا دیے، کسی کو کانوں کان پتا نہیں۔ بڑا گستاخ اس وقت جو اپنے شاعری میں نبی کی ہجو کرتا تھا، برائی بیان کرتا تھا، کردار کشی کرتا تھا، اس کی گردن اتنی آسانی سے صحابی رسول مار دیا۔ دنیا نے جانا کہ نبی نے کرا، لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا۔ لیکن اس وقت عرب کے لوگ ڈرنے لگے، اب اس محمد الرسول اللہ کے شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ ڈر، خوف عرب ملک کے اندر پیدا ہو گیا، یہ چیز کم ہو گئی۔ آج بھی اللہ کی قسم یہ واقعہ پہ جا کر غور سے ہمارے لیے کیا کیا راستے ایسے ماحول میں نکلتے ہیں۔ گستاخ رسول اگر بس نہیں کرتا، نہیں روکتا اپنا قدم، تو اس کے ساتھ کیا انجام کیا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے، نبی کے اس حدیث کے اندر ہم کو کھول کر بیان کر دیا گیا۔ اب اس کو اور کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک ذمہ داری اور ہے، جب اس طریقے سے حالات پیدا ہوں، ہر کس و ناکس کی بات نہیں سننا چاہیے، بلکہ قدم کو روک لینا چاہیے۔ جو علماء ہیں سمجھدار، ان کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اور جو قوم کے، بستی کے، جماعت کے، محلے کے بزرگ ہیں، حالات پر جن کی نظر ہے، سیاست پہ جن کی نظر ہے، ان سے مشورہ کریں یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ آج یہ کوئی ایک آدمی کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے،
اور کیوں؟ حکومت ایسی نااہل ہے، کوئی کام انجام نہیں دے سکے، ہر جگہ ناکام، ہر جگہ ناکام، ہر جگہ ناکام، ہر جگہ ناکام۔ اس ناکامی پہ جب آواز اٹھتی ہے تو یہ بدبخت حکومت اپنے چمچوں سے، اپنے دلالوں سے جب تب کبھی قرآن پر اعتراض کراتی ہے پیسے دے کر، اور کبھی نبی کے شان میں گستاخی کراتی ہے، کبھی کچھ کراتی ہے، اور ہم مسلمان بلا علم کے بلا سوچے بہ جاتے ہیں، ہمارا رخ پھیر دیا جاتا ہے۔ ہم سوچیں جب ایسی چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں تو اس پر قابو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ چند چیزیں ہیں جو آج کے ماحول کے حساب سے ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پھر انشاءاللہ کبھی کسی فرصت میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھنے، حالات سے نمٹنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔